نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج جو جمعرات کا دن ہے اس میں اکثر ہمارے ساتھی ملازم ہیں، اپنی اپنی مصروفیات میں ہیں، اس کے باوجود آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا توحید و سنت کے اس احیاء کی تحریک میں شرکت کرنے کے لیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کا یہ سارا وقت آپ کی دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں مقصد آپ ساتھیوں کو یاد دہانی کرانا ہے۔ ہمارے قائدین یہ پورا ہفتہ مسلسل سفر کر رہے ہیں۔ میں کسی سفر میں کبھی تھکا نہیں تھا، کسی چیز میں، اس سفر میں بھی تھک گیا تھا اور بہت زیادہ تھکا، لیکن ہمارے امیر صاحب کی یہ کرامت ہے کہ یہ دل کے عارضہ بھی ہے، بیمار بھی ہیں، عمر بھی بڑی ہے، اور ان کا یہ ذوق اور شوق ہفتہ پورا سفر میں رہنا اور پورے جذبات کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خرق عادت ہے، عادتاً یہ ممکن نہیں۔ تو یہ توحید و سنت کا جذبہ حضرت مفتی صاحب، مفتی عبدالرؤوف صاحب، تو یہ اپنا مدرسہ ان کا بھی اسباق پڑھاتے ہیں، اور ہمارے اکابرین میں سے ہیں۔ حافظ محمد صدیق صاحب کا اپنا ادارہ ہے۔ ہمارے امیر صاحب الحمدللہ یہ پہلے امیر ہیں جو شیخ الحدیث بھی ہیں۔ پنجاب کو میرا خیال ہے دو جو نعمتیں ملی ہیں کہ اس سے پہلے، بلکہ میں پہلے کا تذکرہ نہیں کرتا، ان کا کرتا ہوں کہ یہ واحد امیر صاحب ہیں پنجاب والوں کی خوش قسمتی کہ ان کی ہر بات سمجھ آتی ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ واحد پنجاب کے امیر ہیں کہ اب ساتھیوں کو آگے لے ہو، آگے بیٹھیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ پہلے امیر ہیں جو مستند عالم بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، شیخ التفسیر نظم کی جو محنت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت متوجہ ہے۔ اس نظم کی وجہ سے ہمارے وہ معزز علماء کرام جن کا نام بھی توہین سے لیا جاتا تھا، آدھے آدھے نام کٹ کے، اور جن کا نام لینا مجلس میں گالی، دو چار گالی آگے دو چار پیچھے کے ساتھ لواحق لگائے جاتے تھے، ہمارے اس نظم کی وجہ سے اللہ نے انہیں بھی عزت دے دی ہے۔ اب ان کے بھی ماتھے چومے جا رہے ہیں اور ان کا بھی اکرام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ایک لطیفے کی بات ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ اشاعت التوحید و سنہ یہ ایک جماعت ہے، باقی جتنی جماعتوں کے عنوان سے جماعتیں ہیں تو ان میں نظریاتی جماعت کوئی بھی نہیں۔
نظریے کی بنیاد پہ جتنی بھی جماعتیں مختلف ہیں تو وہ دین کے کسی ایک شعبے کے عنوان سے معنون ہے، جبکہ اشاعت التوحید و سنہ یہ کامل دین کی ترجمان ہے، پورے دین کی ترجمان ہے۔ باقی آپ جتنی تحریکیں دیکھیں، کوئی تحریک ہے عظمت صحابہ کے نام پہ، تو اس تحریک میں بس کوئی معیار نہیں، صحابہ کی تعریف کرو چاہے مشرک بھی ہو، صحابہ کی تعریف کرے چاہے جتنا بڑا بدعتی بھی ہو، تو ان کے ہاں معیار ہے صرف صحابہ کی تعریف کرنا، اور جب ان کے سامنے صحابہ کا عقیدہ بیان کیا جائے تو بخار ہونے لگتا ہے، کہ صحابہ کا فہم بیان کیا جائے کہ انہوں نے قرآن کو کیسے سمجھا، سنت کو کیسے سمجھا، تو وہ بھاگ جاتی ہے۔ تو ووٹ بھی لیتے ہیں نام صحابہ پہ، نوٹ بھی لیتے ہیں نام صحابہ پہ، لیکن نہ عقیدہ صحابہ کا مانتے ہیں اور نہ عمل صحابہ کا مانتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام ان کا آپ زندگی دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک آدمی نے کہا کہ فلاں آدمی آپ کو سلام کہہ رہا تھا، انہوں نے کہا میرے سلام نہیں دینے، کیوں؟ سمعت انہ بدعی، میں نے سنا ہے کہ وہ بدعتی ہے، اور بدعتی کو سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اگر صحابہ کی عظمت کا نام لینا ہے تو صحابہ کا عمل بھی تو ماننا ہے۔ عظمت صحابہ، شان صحابہ میں اگر آدمی مخلص ہو اور پھر بھی اہل بدعت کو اپنا مقتدا سمجھے، اہل بدعت کی تعریفیں کرے، اہل بدعت کو سینے سے لگائے اور اس کو اپنی مقبولیت قرار دے کہ یہ جو بدعتی میری تعریف کر رہے ہیں لہذا میں مقبول قائد اور لیڈر ہوں، تو اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے۔ اس کو تو رونا چاہیے تھا۔ آج یہ فیشن بن گیا کہ لوگ خوش ہوتے ہیں، فلانے بدعتی بھی میری تعریف کر رہے ہیں، فلانے ملحد بھی میری تعریف کر رہے ہیں، فلانے گمراہ بھی میری تعریف کر رہے ہیں، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ اصل بے ایمان تو ہے، کہ تو مسئلہ بیان چھپاتا ہے، اس لیے تجھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہے۔ اس کو کہا جا رہا ہے یہ ہماری انکساری ہے اور فلاں ہے، فلاں نہیں بھائی، یہ صاحب کہو یہ ہمارے کتمان کے کرشمے اور تلبیس کے۔ تو ایک وہ تحریک ہے، ختم نبوت کی تحریک ہے، تو الحمدللہ پورے ملک سے چندہ کرتے ہیں، اور ایک عنوان پہ رافضی بھی ساتھ مل جائے، مشرک بھی ساتھ مل جائے، قبر پر رس بھی ساتھ مل جائے، گھوڑا پر رس بھی ساتھ مل جائے، کیوں کہ ہم تو ہیں تحریک ختم نبوت والے، ختم نبوت کا تحفظ کریں گے۔ نیچے جتنا گند اکٹھا ہو جائے تو تحریک پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سیاسی تحریکیں ہیں تو اس میں رافضی ووٹ دے، زندیق ووٹ دے، ملحد دے، یہودی نصرانی بھی ووٹ دے، اس کو بھی سلام ہے، اور کسی مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور ابھی سرکاری ایک مولوی کا کل میں سن رہا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور کسی کو چھیڑو نہیں، یہ میڈیا کا بیان ہے، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور کسی کو۔ حالانکہ اگر آپ ماضی میں جائیں تو یہ مطالبہ ابو جہل کا تھا، ابو جہل یہی کہتا تھا، اور اس کا سارا مطالبہ یہی تھا کہ آپ اپنے رب کی عبادت کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمیں نہ چھیڑو، ہمارے حضرات کو نہ چھیڑو، ہمارے اکابر کے مذہب کو نہ چھیڑو۔ یہ جو نظریہ ہے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں
اور کسی کو چھیڑو نہیں، یہ حاجی ابو جال شاہ صاحب کا نظریہ ہے اور یہ پرانا ہے، اور اس کا مشرکین عرب نے کافی تجربہ بھی کیا، اور اسی تحریک پر یہ ایتیں آئیں، یا ایھا النبی اتق اللہ، اتق اللہ، اے میرے پیغمبر اللہ سے ڈرتے رہو، لا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں کی بات بھی نہیں ماننی اور مفاد پرست، مفاد پرست ان کی بات بھی نہیں ماننی، آپ اپنے صراط مستقیم دعوت پہ قائم رہے، اتق اللہ۔ تو یہ جتنی جماعتیں تحریکیں ہیں یہ کسی عنوان ایک ہے، اشاعت التوحید و سنہ، یہ پورے دین کی دعوت ہے۔ اس لیے کسی جماعت کی دعوت کا نصاب قرآن نہیں ہے، صرف اشاعت التوحید وہ جماعت ہے جن کی دعوت کا نصاب قرآن ہے اور پورا قرآن ہے۔ آج دورے ہوتے ہیں، او جی آیات الفقہ کا دورہ ہو رہا ہے، آیات بھی ہے، پورے قرآن کو بیان کرتی بھی ہے، اور پورا قرآن ہمارا نصاب ہے، دعوت کا نصاب ہمارا قرآن ہے، اور کوئی کتابڑی ہم نے نہیں لی فلانے بزرگ کی، فلانے نہیں، اکابر کا ہم احترام کرتی ہے، ہم ان کی عزت کرتی ہیں، ہم ان کے لیے مغفرت کی اور رفع درجات کی دعائیں کرتی ہیں، لیکن اکابر کسی کے بھی ہوں، ان کا کوئی قول فعل شرعی دلیل نہیں، اور اس کو شرعی دلیل کا درجہ دینا ایمان بھی سلامت نہیں رہتا۔ ایمان تب سلامت رہے گا کہ جو اللہ نے جس کا درجہ دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین ہیں، خاتم المعصومین، جیسے آپ خاتم النبیین ہیں، تو آپ پہ عصمت بھی ختم ہو گئی، نبوت بھی ختم ہو گئی، آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں، صحابہ محفوظ ہے، اور صحابہ کے بعد نہ کوئی معصوم ہے نہ محفوظ ہے، ہر ایک بڑا ہو چھوٹا ہو اس سے غلطی بھی ہوگی، خطا بھی ہوگی، درستگی بھی ہوگی، حتیٰ کہ مجتہد کے بارے میں جو اس امت کا مقتدی ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجتہد اپنے اجتہاد میں غلطی کر جاتا ہے تو اس کو 1 اجر ملے گا، اور اگر درستگی پا لیتا ہے تو اس کو 2 اجر ملیں گے۔ لیکن اس میں ذرا غور کرنے والی بات ہے حدیث میں کہ مجتہد بھی غلطی کرتا ہے، اور آج لوگ کس کو پیش کر رہے ہیں؟ مقلدین، مقلدین کے اقوال، جو استنجا کے مسئلے میں بھی حجت نہیں، استنجا کے مسئلے میں بھی بڑے سے بڑے بزرگ ہوں مقلدین، تو مقلد کا قول کسی فری مسئلے میں بھی شرعی دلیل نہیں ہوتا، فروعات میں بھی اگر شرعی دلیل ہے تو وہ مجتہد کا قول ہے۔ لیکن اللہ ان لوگوں کو سمجھ نصیب کرے، اشاعت التوحید و سنہ، اسی بنیاد پر کہ قرآن ساری کتابوں پہ حاکم کتاب ہے، اور کتاب و سنت یہ ہمارے دین کی اصل ماخذ ہے، اور اس کے ساتھ اجماع اجتہاد وہ اس کے ضمنی مآخذ ہیں۔ تو اشاعت التوحید و سنہ پورے دین کی دعوت ہے، اور اس میں عظمت صحابہ بھی ہے، ختم نبوت بھی ہے، شان اولیاء بھی ہے، اعمال بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، یعنی پوری دعوت محمدیہ کی جامع امانت وہ صرف اشاعت التوحید کے پاس ہے۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ بدعتیوں کا نام لے کے،
کہ وہ بھی پھول ہے. میں نے کہا وہ پھول ہیں لیکن خراب ہو چکی ہے. ہاں وہ اب ان سے بدبو آ رہی ہے, ان میں خوشبو نہیں رہی. خوشبو تب تک رہے گی جب تک قرآن کو امام مانا جائے گا اور قرآن کو حاکم مانا جائے گا اور اصل بنیاد پہ عقائد کو مضبوط کیا جائے گا. ورنہ پھول جتنا بھی قیمتی ہو, جب پھول خراب ہو جاتا ہے تو اس سے بہت گندی بدبو آتی ہے. تو یہ پھول ہیں لیکن تھوڑے گندے ہو چکے ہیں, اللہ کرے صحت مند ہو جائے. تو کبھی کہتے ہیں ہم ایک ہی باغ ہے اور ایک ہی درخت ہے اور رنگ برنگے پھول ہیں, تو یہ سب دھوکے کا سامان ہے. بدعتی کبھی شجرہ توحید کے سائے میں بھی نہیں بیٹھ سکتا, پھول ہونا تو دور کی بات ہے. مشرک اور بدعتی کا کیا تعلق ہے توحید کے ساتھ؟ تو یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے پورے دین کو لیا اور پورے دین کا ملاک وہ خالص توحید ہے. جس نے مسئلہ توحید سمجھ لیا وہ کبھی شان رسالت میں کوتاہی نہیں کر سکتا. جس نے مسئلہ توحید کو صحیح سمجھ لیا وہ کبھی صحابہ کا تنقید کرنے والا نہیں بن سکتا. جس نے مسئلہ توحید کو سمجھ لیا وہ دین کے کسی شعبے کا انکار نہیں کر سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی تعبیر کیا بتائی؟ سورہ یونس کے آخری رکوع میں فرمایا قل ان کنتم شک من دینی, میرے محبوب اعلان کرو کہ اگر تمہیں شک ہے میرے دین میں, دینی, تو پھر آؤ سنو میرا دین کیا ہے. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ, میں ان کو نہیں پکارتا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم. مسئلہ حیات ممات آ گیا. جدھر بھی مسئلہ الہ ہے مسئلہ ہے حیات ممات ساتھ یہ کہتے ہیں, پورے قرآن میں یہ مسئلہ نکالتے ہیں. اب ادھر سے میں کدھر جاؤں؟ فرمایا الذی یتوفاکم, الہ وہ ہے جو متوفی ہے اور جو متوفا ہیں وہ الہ نہیں. الذی یتوفاکم, الہ وہ ہے جو متوفی ہے. الذی یحیی و یمیت, یہاں پر بھی مسئلہ الہ ہے. اگر میں چلوں الذی یحیی و یمیت, وہ سورہ اعراف میں لا الہ الا ہو الذی یحیی و یمیت, اور آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا ہو. آگے پھر مسئلہ حیات ہے. الحی, سورہ آل عمران میں اللہ لا الہ الا ہو. الحی, سورہ طٰہٰ میں انت الوجوہ للحی القیوم, للحی القیوم. اور ادھر اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد. آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ مسئلہ سماعیات نہیں ہونا چاہیے, باقی مسئلے ہوں. تو میں نے کہا اللہ نے مسئلہ الہ کے شروع میں یا مسئلہ سماعیات بیان کیا ہے یا آخر میں کیا ہے؟ یہ کون سا مسئلہ ہوگا؟ قرآنی مسئلہ الہ کی بنیاد ہی اسی پہ ہے کہ ما فوق الاسباب سننے والا بھی صرف اللہ اور ہمیشہ زندہ رہنے والا بھی صرف اللہ, تو الہ بھی صرف اللہ. تو یہ کامل دین, اس کو کیا فرمایا؟ دینی, میرا دین. اور دین کی تشریح توحید سے کی, اور توحید بھی نفی والی. تو یہ جو اجتماع ہے اس میں آپ کچھ ساتھی سوچ رہے ہوں گے کہ تقریریں تو ہم یہاں سن لیتے ہیں, تو پھر وہاں جانے کا کیا مطلب؟ تو یہ گھٹیا سوچ ہے, ضعیف سوچ ہے. اجتماع جو ہوتا ہے یہ اپنے مشن کی وفاداری ہوتا ہے اور اس کا اظہار ہوتا ہے. اور اجتماع
اور اجتماع میں صرف یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم وہاں بیان سنیں گے، اجتماع کے کئی فوائد ہوتے ہیں، ان میں ایک اجتماعیت کا فائدہ ہے کہ اجتماعی قوت کا اظہار ہوتا ہے کہ اگر مشرک یہاں موجود ہیں تو اللہ کی توحید والے بھی موجود ہیں، تو وہ اسی لیے ہم نے یہاں اجتماع کیا، پھر تلا گنگ اجتماع کیا، اور پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ جنوبی پنجاب میں اجتماع ہو رہا ہے، اور وہ بھی ہم نے رکھا آخری کونے پہ ضلع رحیم یار خان، جہاں سے آگے سندھ شروع ہو رہا ہے اور پنجاب ختم ہو رہا ہے۔ تو آپ جتنے ساتھی ہیں تشریف لائے، بہت سارے ساتھیوں نے مجھے فون کیا کہ ہمیں چھٹی نہیں مل رہی، کچھ وہ دو شادیاں ہیں ہمارے قریب، ان ساتھیوں نے مجھے صبح نماز کے بعد یہ میں فون ہی سنتا رہا کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہماری اس میٹنگ میں ایک تو مقصد تھا آپ حضرات آئے تو اپنے قائدین کو خراج تحسین پیش کرنا اور ان کو دعاؤں کی درخواست کے ساتھ شاباش دینا کہ انہوں نے اللہ کے فضل سے جو محنت کی ہے انشاءاللہ وہ رنگ نکلے گا، اور صرف نکلے گا نہیں نکھرے گا، اور اے ہن ٹل کسے تو چھپ نہیں سکتا، اے ٹل بجنے تے بھجی کی ہے۔ اب ایک بات، دوسری بات، ہمارے دورہ کا مقصد بھی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اجتماع کی دعوت دیں، ہمارے دورے کے کئی مقاصد ہیں۔ ایک تو ساتھیوں سے ملاقات ہو، ان کے شکوے سنے جائیں، ان کے تحفظات، کیونکہ ہمارے خلاف اتنا پراپاگنڈا کیا گیا، اتنا پراپاگنڈا کیا گیا، اتنے الزامات لگائے گئے جیسے مشرکین عرب نے پراپاگنڈا کیا تھا، بالکل وہی پراپاگنڈے، ایسے ایسے نظریے جو ہم نے نیند میں بھی کبھی نہیں سوچے، انہوں نے ہمارے ذمہ لگائے ہوئے کہ یہ یوں کہتی ہیں جی، یہ یوں کہتی ہیں جی، یہ یوں کہتی ہیں جی۔ تو ایک فائدہ یہ بھی ہے صلح حدیبیہ کا، پر ایک بحث ہے کہ یہ صلح حدیبیہ یہ فتح، اس کی جو اللہ تعالیٰ نے تائید کی تو اس کو تو سورہ فتح میں بیان کیا اور اس سے فتح کہا، تو شرطیں تو دب کے مانی ہے، تو یہ فتح کیسے ہے؟ تو اس پہ مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا عجیب جملہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ فتح ہے، اور اسی کا جب ربط بیان کیا لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ذَنْبًا، اس کا ربط بیان کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی، تاکہ یہاں ذنب کا معنی گناہ نہیں ہے، یہاں ذنب کا معنی الزامات ہے، کہ کچھ آپ پر ہجرت سے پہلے الزامات تھے، اور ہجرت سے پہلے الزامات کیا تھے؟ یکفر آباءنا، یہ ہمارے اکابر کی تکفیر کرتا ہے، سارے ابو جہل شاہ صاحب سے پیچھے تک سب کو کافر کہتے ہیں۔ یہ تو ابو جہل کو تم کچھ نہیں سمجھتے نا، مکے میں تو مفتی اعظم تھا اور ابو الحکم تھا، ابو الحکم کا معنی قاضی القضات تھا، اور وہ بڑا سارے مکے والوں کا فیصل اور وڈیرا تھا، یہودیوں میں بڑے بڑے تھے، تم تو ایسے سمجھتے ہو کہ کوئی عام لوگ تھے، اس زمانے کے وہ بڑے بڑی ہستیاں تھی، اور وہ کہتے ہیں یہ سب کو کافر کہتا ہے، پیروں کو بھی، مولویوں کو بھی، ہمارے بزرگوں کو بھی، اس کا مسئلہ مانے تو پھر سارے جہنم میں جائیں گے اور سارے کافر بن جائیں گے۔ یہ الزام ہجرت سے پہلے تھا۔ دوسرا تھا یہ اکابر کا منکر ہے۔ تیسرا تھا اس نے نئے نئے مسئلے نکالے۔ چوتھا تھا یہ متشدد ہے اور یہ سختی بہت کرتا ہے، کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ پانچواں تھا کہ اس نے گھر گھر توڑ پیدا کر دیا، یفرق بین اخواننا، ہمارے بھائیوں کو لڑایا، گھر گھر لڑائی، ہم سب اتفاق سے رہ رہے تھے، اس نے آ کر فساد برپا کر دیا۔ اور کچھ الزامات ہجرت کے بعد کے تھے کہ یہ اپنوں کو قتل کرتا ہے، یہ تو ذبح کر دیتا ہے، یہ تو دہشت گردی ہے، یہ تو فلاں ہے، قریشیوں کو قتل کیا، فلانے کو مارا،
اور اس کے ساتھی جو ہیں تو بندوں کو پکڑ لیتی ہیں، اغوا کر کے مارتی ہیں، فلاں کرتی ہیں۔ یہ الزامات تھے ہجرت کے بعد کے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ صلح ہو گئی، اب آنا جانا ہوگا۔ وہ جو دشمن جن پراپاگنڈا سے مرعوب ہیں وہ بھی آپ کے قریب جائیں گے، آپ ان کے قریب جائیں گے۔ جب ملاقات ہوگی قریب سے دیکھیں گے تو مولویوں اور پیروں نے جو پراپیگنڈے بنا رکھے ہیں نا وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا یہی صلح حدیبیہ یہ فتح ہے، تاکہ اللہ آپ کے پہلے الزامات بھی جو ہجرت سے پہلے آپ پہ الزامات تھے، ہجرت کے بعد پر لگنے والے الزامات، اللہ ان سب کو دھو دے اور ان کو ختم کر دے۔ یہی وجہ ہوئی کہ اس صلح کے تھوڑے عرصے بعد پیغمبر کریم نے 10,000 سے زائد مقدس اور پاک فوج لے کر مکہ سے پلیت مشرکوں کا صفایا کر دیا اور بیت اللہ فتح ہو گیا۔ تو ایک ہمارے اس دورے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے خلاف جتنے پراپیگنڈے اور ملا نے جھوٹ بولے ہوئے ہیں اور لوگوں کا ذہن بنایا ہوا ہے، کبھی کوئی الزام کبھی کوئی الزام کبھی کوئی الزام، تو ہم خود چل کے جا رہے ہیں بھئی ہاں بات کرو، کیا مسئلہ کیا ہے؟ اور جو اللہ کے فضل سے ہماری بات سنتا ہے آخر پہ وہ کہتا ہے یار ہمیں غلطی لگی ہے، آپ صحیح ہے، ہمیں غلط بتایا گیا، آپ صحیح ہیں۔ تو ایک مقصد یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ساتھیوں میں ایک تحریک کی ضرورت ہے۔ مواحد آپ سارے ہیں لیکن نظم کوئی بھی نہیں، ایک کا منہ ادھر ہے، دوسرے کا ادھر ہے، تیسرے کا ادھر ہے۔ اور جو مولوی حضرات ہیں ناراض نہ ہونا، ہر ایک مولوی کہتا ہے میرا مدرسہ بس چل جائے، میرا مرکز آباد ہو، باقی جماعت کھڑے لین لگ جاوے، سارا چلا جاوے۔ فکر صرف اتنی ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک اجتماعی فکر پیدا کرنی ہوگی۔ ایک طرف ہم عالمی نبی کی امتی ہیں اور ہم کہتے ہیں پیغمبر کی بعثت عام ہے، اور سوچ ہماری کتنی محدود ہے اپنا ایریا کی، اس ایریے میں میں ہوں نہ کوئی دوسرا نہ ہو، اور میں ہی میں ہوں، آنا بلا غیری۔ اس لیے ہمارے ذہن اتنے محدود ہو گئے ہیں، سوچ اتنی محدود ہے کہ صرف چار دیواری تک یا صرف تھوڑے سے علاقے تک۔ تو جب نبی عالمی ہے تو نبی کا وارث بھی وہ بن سکتا ہے جس کی فکر بھی عالمی ہو، اور جس کی فکر عالمی ہونا وہ گروہ بندیاں نہیں کرتا، وہ چار خوش آمدیوں کو لے کے نہیں پھرتا، اس کو پوری امت کی فکر ہوتی ہے اور سارے لوگوں کی فکر ہوتی ہے۔ تو پیغمبر کا وارث وہی ہے جس کے دل میں پوری امت کی تڑپ ہو۔ اب یہ جملہ ہمارے ریونڈ والے دوست کہتے ہیں لیکن وہ جملہ بہت خوبصورت کہتی ہیں، آگے ان کے پاس علاج نہیں، اس لیے کہ نصاب نہیں۔ تو آپ اگر اس فکر پہ آ جائیں نا، پوری امت کی فکر کرنا، پوری امت کے لیے تڑپنا، تو خدا کی قسم ہمارے پاس تو علاج موجود ہے، اور وہ علاج کیا ہے؟ قرآن ہے۔ نبی عالمی ہے تو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا ھدی للناس۔ ہمارا نصاب بھی عالمی ہے۔ تو ہمارے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیوں ایسے مریم نواز کے پڑوس میں تم نے رش کیا ہوا ہے، سارے استنجے والے نالے توبہ پورا دریا ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا راستے پہ، ہم رات کو ٹھہرے، چائے کا دودھ نہیں مل رہا تھا، کیوں؟ یاجوج ماجوج گزری ہے ہوٹل پہ، چائے کا دودھ کیوں جی؟ دودھ نہیں مل رہا تھا، یاجوج ماجوج گزری، قافلے گزرے، ساری گاڑیوں پہ رش۔ اور خدا کے بندے ہم تمہارے بھی خیر خواہ، ہماری کوئی ریبن سے دشمنی نہیں، ہم انہیں بھی کہتے ہیں کہ تمہیں غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے اور تمہیں مکہ مدینہ جانا تھا، تم ہندوستان کی طرف چل پڑے۔ تو ہندوستان کے راستے پہ مکہ مدینہ کہیں بھی نہیں۔ اگر عالمی مرکز دعوت کا ہے نا تو اس میں کتاب بھی عالمی ہونی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ اگر دعوت پوری امت کی فکر ہے نا
تو پوری امت کی اصلاح کے لیے صرف ایک کتاب آئی ہے۔ فضائل اعمال پوری امت کی اصلاح کے لیے نہیں ہے، یا میرے مولوی کی لکھی ہوئی کتاب پوری امت کی اصلاح کے لیے نہیں، میری لکھی ہوئی کتاب بھی پوری امت کی اصلاح کے لیے نہیں، پوری امت کی اصلاح کے لیے ہے تو ہدی للناس، وہ فقط قرآن ہے۔ تو ہم کہتے ہیں قرآن کی طرف آؤ، تو اجتماع میں باتیں لمبی ہو گئی، چونکہ بعض بزرگ بہت دور سے بھی آئے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس اجتماع میں جانا اپنا فرض سمجھو، سار صرف نہیں مارنے، اور یہ اپنے مشن، اپنی اجتماعیت، اپنی قوت، اپنا روب، یہ اس کا اظہار کرنا۔ دیکھیں صحابہ کو آپ نے فرمایا کہ آکڑ کے چلنا ہے، تاکہ مشرک ویکھن بھی کچھ ہویا نہیں ہے، اسی تو سمجھے مدینے جا کے کمزور ہو گئے، تو اسی بھی طرح رمل کر کے چلو، اور مشرک کے سامنے آکڑنا بھی عبادت ہے۔ تو اس لیے آپ جائیں گے نا انشاءاللہ، آپ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں پورے جذبے کے ساتھ، آج سے آپ نے دعوت دینی ہے، میں بھی انشاءاللہ رابطہ کرتا ہوں، اور ہوا بھی ہے۔ تو یہ جو کاکڑ صاحب نے گاڑی کی ہے، تو کاکڑ صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ 72 سیٹر ہونی چاہیے، چھوٹی گاڑی نہ ہو، بڑی گاڑی ہو، 72 سیٹر ہو، اور اس میں نعمانیہ، جامعہ نعمانیہ ہمارا مرکز، اور مفتاح القرآن، ان دو مدرسوں کے طالب علم بھی اور اساتذہ بھی اور ان کے متعلقین بھی، یہ 72 سیٹر گاڑی ہو۔ کیوں بھائی طلعت صاحب؟ ہاں، تو یہ کاکڑ صاحب کی ذمہ داری ہے۔ باقی یہ ہے کہ اسلام آباد کے امیر وہ بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کرو، میرا رابطہ بھی ہوا، ان سے بھی بات، ناظم اعلیٰ موجود ہیں، پنڈی کے امیر صاحب موجود ہیں، اور ناظم اعلیٰ میرا خیال ہے نہیں ہے، اچھا لیٹ ہے۔ آپ کے ساتھ میں بھی ہوں، انشاءاللہ گشت بھی کریں گے اور چند ایک ساتھیوں کو ملیں گے۔ تو جیسے امیر صاحب نے حکم دیا 3 گاڑیاں اگر آپ لے جائیں تو یہ انشاءاللہ خرق عادت بھی ہوگا اور بہت اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ کوشش ہم یہی کریں گے، اور آپ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اگر آپ تھوڑی سی ہمت کر لے تو آپ میں سب اچھے ساتھی ہیں، تو آپ تھوڑا ہمت کر کے، ایک تو خود جانا ہے، دوسرا دعوت دو۔ اب دیکھو رائے بینڈ والے کتنی دعوت دیتے ہیں، ہر جگہ پہ دعوت دیتے ہیں، ہر جگہ پہ۔ تو تم قرآن کے لیے دعوت نہیں دے سکتے، توحید و سنت کے لیے دعوت نہیں دے سکتے؟ ابھی تو کچھ دن باقی ہیں، آپ دائی بنیں اور گشت کریں، ہر جگہ پہ گشت کریں، ساتھیوں کو ملیں۔ تو میں انشاءاللہ امیر محترم، ہم نے امیر صاحب کو بھی خوش کرنے کے لیے یہاں سے قافلہ نہیں لے جانا، نہ اپنی کابینہ، اور آپ نے مجھے خوش کرنے کے لیے بھی نہیں کرنا، یہ کام کرنا ہے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ وفادار ساتھی ہیں اور وفادار رہیں گے، جہاں پر بھی جماعت کو ضرورت پڑی انشاءاللہ آپ صف اول میں نظر آئیں گے، اور آتی ہیں، پہلے بھی آتے ہیں، اب بھی آئیں گے۔ تو آپ سے یہی امید ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا باعث سے اجر و ثواب بنا دے۔ میں آخر میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اب جو ہے میٹنگ ہم ختم کر رہے ہیں، جس نے جہاں جانا ہے جا سکتا ہے، جو جہاں رہنا ہے رہ سکتا ہے۔ ایک بات ضروری ہے کہ قاضی سردار علی صاحب اور اسلام آباد والے ساتھی، ہم نے جمعیت اشاعت التوحید و سنت کی ذیلی تنظیم طلبہ توحید و سنت کے قیام کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 4 دسمبر کو انشاءاللہ لاہور میں باڈی بھی بنائی جائے گی اور شورا بھی بنائی جائے گی۔ اس کے لیے پنڈی سے اور اسلام آباد سے 2 نوجوان علماء کرام جو عالم بھی ہوں، علم میں بھی مضبوط ہوں، متقی بھی ہوں، صادق بھی ہوں، اور جماعتی مزاج کو بھی جاننے والے ہوں، اور ان کی عمر 30 سے 35 سال ہو، اس طرح کے
2 आलिम पिंडी से और 2 इस्लामाबाद से तलबा तौहीद व सुन्नत के लिए हमें देने हैं, ताकि हम उनको शूरा का रुकन बनाएं और 4 दिसंबर को वो इजलास में भी आएँ। मज़ीद इंशाअल्लाह आप अपना फ़ैसला कर लेना। हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक आज़ाद साहब आपसे रब्ता करेंगे और उनको वो नाम बता देना। अगर कोई पूरा दाढ़ी काली करके आ जाए तो उम्र की बात है। चलता तो रहता है, पहले भी हमारे कुछ तंजीमें चल रही हैं, 80 साल के नौजवान हैं, जी जी 70 साल।